نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک کی فضیلت پر چند باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب ضرور کریں اور میری ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور سماعت فرمایا کریں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ احباب ذی وقار، جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ روزانہ 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور جماعت کی تاکید بھی فرمائی، مگر جماعت کو فرض نہیں قرار دیا، یعنی اگر جماعت سے نماز ادا نہ کی تو نماز نہ ہوگی، بلکہ فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھو، اور اگر بالفرض جماعت رہ جائے تو تنہا نماز پڑھو، مگر پورے ہفتے کے دنوں میں ایک ایسی نماز مقرر فرمائی جو بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ نماز جمعہ ہے۔ اور یہ اس لیے تاکہ مسلمان ایک مرکز پر جمع ہو کر ایک دوسرے کا سکھ دکھ معلوم کر سکیں اور ایک دوسرے کی خوشی اور تکلیف میں شریک ہوں اور مل جل کر کام کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ تو معزز سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جمعہ کی فضیلت کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی تمام کاروبار چھوڑ دو اور مساجد میں ذکر الہی سننے کے لیے دوڑ پڑو، اور اسی میں خیر و برکت ہے۔ اے ایمان والوں کے لیے اور حضور سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کی رات روشن ہے، جمعہ کی رات روشن ہے اور جمعہ کا دن چمکدار ہے۔ احباب ذی وقار، آپ حضرات کے سامنے احادیث پاک کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعے کے دن۔ احباب ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن میں انہیں زمین پر اتارا اور اسی دن میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک ساعت ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے، اس میں ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے، یعنی ایک لمحہ ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ کوئی فرشتہ مقرب اور آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ احباب ذی وقار، جمعہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان جمعے کے دن یا جمعہ کی رات نہیں مرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن
اور رات میں اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ آدمی جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ احباب ذی وقار، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کو نہائے اور پاکی حاصل کرے، جس قدر ہو سکے تیل لگائے، اپنے تیل سے یا اپنے گھر کی خوشبو سے، پھر نکلے مسجد کی طرف اور 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی گردن نہ پھلانگے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت چپ ہو جائے تو معاف کر دیے جاتے ہیں وہ گناہ جو درمیان اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے ہیں۔ احباب ذی وقار، آپ نے دیکھا کہ جمعے کے دن اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف جانا، لوگوں کی گردن نہ پھلانگنا، خوشبو یا تیل گھر کا لگانا، خطبہ کے وقت خاموش ہو کر سننا، 2 جمعوں کے درمیان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں جمعہ کے ثواب کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اول وقت میں آئے اور خطبہ میں شریک ہو، چل کر آئے، سوار نہ ہو اور امام کے قریب رہے، خطبہ سننے اور لغو کام نہ کرے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کا عمل ہے، 1 سال کے روزے اور اس کی راتوں کے قیام کا اس کے لیے اجر ہے۔ تو احباب ذی وقار، دیکھیں کتنی بڑی احادیث طیبہ میں جمعہ کی فضیلت آ رہی ہے۔ تو ایک اور احادیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن روزہ رکھے اور بیمار پرسی کرے اور جنازہ میں حاضر ہو اور خیرات کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن تراشے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر کے صحت عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعۃ المبارک کے دن ناخن تراشنا سنت ہے، جو کہ افلاس و غربت سے نجات کا ذریعہ ہے اور بلیات و آفات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنے کے بعد اپنی بساط کے مطابق ستھرا لباس پہن کر جامع مسجد میں جائے، اور اگر سفید رنگ کا لباس ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ سر پر دستار باندھی جائے، اس لیے کہ ایک جمعہ دستار کے 60 پڑھنا 70 جمعوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ ایک جمعہ دستار کے ساتھ پڑھنا 70 جمعوں سے زیادہ افضل ہے جو بغیر امامہ کے پڑھے جائیں۔ تو معزز امین ذی احتشام، جمعہ کی پہلی اذان ہوتے ہی جامع مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ جو شخص جلدی مسجد میں آئے گا وہ زیادہ ثواب پائے گا۔ حضور سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حاضر ہونے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے اور اس کے بعد آنے والے کا سب سے اول آنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اونٹ کی قربانی کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے گائے کی قربانی کی ہو، پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو بالترتیب دمبا، پھر مرغی، پھر انڈا کی خیرات کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکلے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، یعنی کہ ذکر خطبہ کو سنتے ہیں۔ جو شخص اذان کے فوراً بعد جامع مسجد میں آیا وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب پائے گا، جو شخص دوسری ساتھ میں آیا وہ گائے کی قربانی کا ثواب پائے گا، اور جو شخص تیسری ساتھ میں آیا وہ دمبے کی قربانی کا ثواب پائے گا، اور جو شخص چوتھی ساتھ میں آیا وہ مرغی کے صدقے کا ثواب پائے گا، اور جو شخص اس کے بعد آیا وہ انڈے کی خیرات کا ثواب پائے گا۔ اور جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو تو تمام فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین ذی احتشام، جمعۃ المبارک کے دن نکاح کرنا باعث برکت اور سنت، مگر یاد رکھو کہ جمعہ کی اذان اول سے لے کر ادائیگی نماز جمعہ تک ما سوائے جمعہ کے معمولات کے کوئی کام نہ کیے جائیں۔ آج کل عموماً لوگ جمعہ شریف کا دن شادی مقرر کرتے ہیں، ادھر مسجد میں خطبہ تقریر شروع ہوتی ہے، ادھر بارات آ رہی ہوتی ہے، پھر کھانے میں جمعہ کا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔
ایسے لوگ جمعہ کو چھٹی ہونے کی وجہ سے شادی کا دن معین کرتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو ثواب و برکت کی بجائے جمعہ نہ پڑھنے کا گناہ اور بے برکتی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جمعہ شریف کو اگر شادی رکھی جائے تو اذان اول سے قبل نکاح اور کھانا وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ احباب ذی وقار، انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کی عظمت کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی گفتگو کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوبصورت گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔